علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجأنا وقائدنا وقدمتنا وعادانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ليشهدوا منافع لهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 23 مئی سن 2025 عیسوی، 24 ذی قعدہ سن 1446 ہجری بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. حاضرین، پچھلے جمعوں سے قریب آئیں، قریب ہوں، اپے بھی ہو، تقاضا نہیں تو سامنے ٹیک لگا کر بیٹھنا مناسب نہیں. آپ قریب ہو. اتنی قربانیاں دے کر جب آتے ہیں، ٹیک لگا کر مسجد میں بیٹھنے کی فکر نہ کریں، اللہ کے واسطے پلیز. معذور ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، جن کو بیٹھنے اس طریقے سے نہیں ہوتا، وہ ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، اس کی گنجائش. اچھے ہیں، آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، ٹیک بالکل نہ لگائیں، وضو ٹوٹ جائے گا. جی پھر وضو نہیں کرتے، جاتے نہیں، نماز پڑھ لیتے، نماز نہیں ہوئی، جمعہ سے نہیں ہوئی، فائدہ کیا پھر؟ اس لیے میری باتوں کو برا نہ لیجیے اور ہلکے میں نہ لیجیے. اللہ نے طاقت دی، بیٹھ سکتے ہیں. اللہ کے گھر میں اللہ کی دین کی بات سننے کے لیے، حدیث کی بات سننے کے لیے آئے ہیں. تھوڑی تکلیف کو برداشت کرنا، سمجھ میں آئی بات؟ تکلیف کو برداشت کرنا. اللہ کی بندگی میں تکلیف کو برداشت کرنے میں مزہ ہے. آرام اور سکون سے ہم بندگی کریں گے، مزہ کیا ہے؟ پھر بندگی کیا ہے؟ اس لیے میرے پیاروں، بڑی ادب کے ساتھ آپ سے گزارش ہے، یہاں بیٹھیں یا کسی اور مسجد میں جائیں، مکے میں جائیں، مدینے میں جائیں، پہلے صف میں، پہلی مجلس میں، خطیب کے سامنے، امام کے سامنے بیٹھنے کی بھرپور کوشش کریں. بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اجر و ثواب زیادہ ہے. ہم نماز کے بعد بیٹھیں گے، ٹیک لگا کر آرام سے گھر میں بیٹھیں گے، ہمارے صوفے پر بیٹھیں گے، ہماری آرام گاہ پر ہم آرام سے تکیے لگا کر نرم نرم بوریوں پر، نرم گرم گدیوں پر بیٹھیں گے. لیکن مسجد میں مسجد کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے بیٹھیں. میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، برا نہیں مانیں گے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بہرحال پچھلے جمعوں سے آپ سنتے آ رہے ہیں، حج کے متعلق گفتگو چل رہی ہے. اس جمعہ کا جو عنوان ہے،
3 عنوان پر مشتمل ہے۔ تینوں عناوین اس جمعہ میں انشاءاللہ عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ کچھ حج کے فضائل باقی ہیں، اور اس کے بعد مدینۃ المنورہ کی حاضری اور وہاں کے ادب کے تقاضے، دربار رسالت میں کس طریقے سے پہنچنا ہے اور جانا ہے، اور حالات آج جب دیکھتے ہیں، حالات حاضرہ پر نظر ڈالتے ہیں تو لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کی بھی گفتگو ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر عشرۂ ذو الحجہ شروع ہونے والا ہے، ذو الحجہ کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس کے کیا فضائل ہیں اور کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، قربانی کرنے والوں کے لیے کیا احکامات ہیں، قربانی نہیں کرنے والوں کے لیے کیا احکامات ہیں، میں اس پر بھی روشنی ڈالنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے ایسی باتوں کو کہلوائے جو مجھے بھی فائدہ پہنچائے اور آپ کو بھی فائدہ پہنچائے، اور ایسی باتوں سے اللہ حفاظت فرمائے جو انتشار ہو، اختلاف ہو، اور جو فتنہ ہو، فساد ہو، اللہ کی پکڑ کا باعث بنے، ایسی تمام باتوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ حاضرین، حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں حاجی کے بارے میں، چونکہ حج کا موسم چل رہا ہے، حاجی ابھی بھی جا رہے ہیں، وہ 5 ذو الحجہ تک بھی جاتے رہیں گے۔ بعض حاجی پہنچ گئے ہیں، بعض حاجی پہنچ رہے ہیں، اور بعض حاجی ابھی 8-10 دن پہلے تک بھی، ابھی 8-10 دن بعد تک بھی جائیں گے، ذو الحجہ کی 5 تاریخ تک بھی جاتے رہیں گے۔ اس کی فضیلت آپ نے سنی، احرام باندھ کر جب نکلتے ہیں تو قدم پر کیا ہوتا ہے، احرام کی حالت میں دن گزارتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے لیے اجر کیا ہے، مطاف میں پہنچتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اور مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ آپ نے سماعت فرمایا۔ یہ جتنے کام ہیں یہ کسی کے اداؤں کا، کسی کی وفاؤں کا، کسی کی دعاؤں کا نام حج ہے اور عمرہ ہے۔ کس کی ادائیں اور کس کی وفائیں اور کس کی دعائیں؟ حضرت ابو الانبیاء خلیل رب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، اور ایک نبی کی بیوی، ایک نبی کی ماں، ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کی بیوی، اسماعیل علیہ السلام نبی، ان کی ماں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی اداؤں کا نام، ان کی وفاؤں کا نام، ان کی دعاؤں کا نام حج ہے اور عمرہ ہے۔ حاجی جتنے کام اب کر رہے ہیں یا کرتے آئے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے، یہ انہی کی اداؤں کا نام ہے، انہی کی
وفاؤں کا کام ہے، انہی کی دعاؤں کا کام ہے۔ جب تک ان کی اداؤں کو، ان کی وفاؤں کو، ان کی دعاؤں کو نہیں اپناتے، اس وقت تک نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا۔ اور آگے بڑھ کر ایک بات سنیں، انہی کی اداؤں اور وفاؤں اور دعاؤں کا صلہ ہے قربانی بھی۔ یہ حج اور قربانی ان کی یادگار ہے جو ہر سال ہم کہتے ہیں اور سنتے ہیں اور مناتے ہیں۔ ان کی یہ ادائیں ہیں اور وفائیں ہیں اور دعائیں ہیں۔ ہزاروں سال سے یہ عمل جاری ہے، قیامت تک انشاءاللہ الرحمن جاری رہے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے حبیب پاک طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حاجی کی سفارش 400 گھرانوں میں قبول کی جائے گی، 400 گھرانوں میں۔ اللہ اکبر۔ یا یوں فرمایا کہ 400 افراد کے بارے میں حاجی کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ سامنے آؤ، اور جو ٹیکا لگ بیٹھے سامنے بیٹھے، ادھر پیچھے والے سامنے آؤ، ادھر سامنے آؤ، سامنے آؤ، وہاں نہیں، ادھر آ جائے، ادھر آؤ، جگہ بڑی، اتنی بڑی مسجد ہے ہماری، ادھر آؤ، بیٹھو، شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ بہترین اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ سامنے بیٹھنا فائدہ ہوتا، آپ کو بھی فائدہ، مجھے بھی فائدہ، پیچھے نہ کو بیٹھنا، پیچھے آنے والوں کو سہولت کریں۔ حاجی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک حاجی 400 گھرانوں کے لیے شفاعت کر سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے، یا فرمایا کہ 400 افراد کے لیے شفاعت کر سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے۔ راوی کو شک ہے اس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 گھرانے بتائے ہیں یا 400 افراد فرمائے ہیں، راوی کو شک ہے۔ بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے کہ حاجی کی شفاعت 400 گھرانوں کے بارے میں قبول کی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ حاجی 400 گھرانوں کے بارے میں یوں انگلی سے اشارہ کر دے، اے اللہ ان کی شفاعت قبول فرما، ان کی شفاعت قبول فرما، ان کی شفاعت قبول فرما، اللہ پاک حاجی کی لاج رکھتے ہوئے 400 گھرانے والوں کی اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کیا کم مقام مرتبہ، اللہ اکبر، کیا کم فضیلت۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے، حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب سکروی پڑوس ملک کے یہ جگید بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، یہ 400 افراد اور 400 گھرانے پر بس نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حاجی کو پرمیشن دے گا، اجازت دے گا، وہ جس کی طرف بھی اشارہ کر کے شفاعت کی درخواست کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت حاجی کی۔ طواف کی فضیلت آپ نے سنا، حجر اسود کو چومنے کی فضیلت سنا، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کی فضیلت سنا، زمزم کا پانی پینے کی فضیلت سنا۔ اب سنو، 2 واجب رہ گئے ہیں۔ ایک واجب صفا اور مروہ کی سعی کرنا، یہ واجبات میں سے ہے۔ صفا اور مروہ دونوں پہاڑوں کے نام قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔
یہ صفا اور مروہ کے پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج وہ پہاڑ نہیں چھوڑو، جس زمانے میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کے لیے بے-تاب ہو کر، بے قرار ہو کر، تڑپ کر اپنے ننھے بچے کو ایک جگہ لٹا کر کے جو دوڑ لگائی تھی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، وہ آج پہاڑ موجود نہیں۔ مطلب موجود نہیں، مطلب پہاڑ ہیں لیکن اتنے بڑے جو پہاڑ تھے وہ نہیں، چھانٹ کر کے اسے کم کر دیا گیا، ڈاؤن کر دیا گیا۔ بہت بڑے بڑے پہاڑ اسے کاٹ کر چھانٹ کر، کاٹ کر چھانٹ کر بالکل چھوٹا کر دیا، نشان کے طور پر باقی رکھا گیا ہے وہاں۔ ایک نشانی ان کی اداؤں کو اپنانے کے لیے، ان کی وفاؤں کو اپنانے کے لیے اور ان کے عمل کو اپنانے کے لیے، ان کی نقل و حرکت کرنے کے لیے باقی رکھا گیا۔ نشان کی طور پر بھی زیارت کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ ایک چکر ہوتا، پھر مروہ سے صفا ایک چکر ہوتا۔ اس میں بھی لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، نہ پوچھنے کی بنیاد پر، علماء کی دوری کی بنیاد پر صفا سے مروہ کو جا کر مروہ سے صفا کو آنے پر ایک چکر کا حساب لگاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، جبکہ 2 چکر ہوتے ہیں۔ صفا سے شروع کرے، یہی ڈائریکشن ہے، یہ صفا، یہ مروہ، کعبۃ اللہ وہاں، ڈائریکشن یہی ہے۔ یہاں سے نکلے، قبلے کی طرف چہرہ کیا، کعبے کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، پھر وہاں سے نکلے، دعا کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھو، یہ جو دعا مانگتے ہی مانگو، یعنی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ لکھا ہوا ہے بورڈ کے اوپر، قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے نکلو۔ مروہ جاؤ، ایک چکر ہو گیا، پھر قبلے کی طرف منہ کرو، وہاں کھڑے ہو کر دعا کرو، پھر نکلو صفا کی طرف، یہاں سے وہاں گئے، ایک چکر ہو گیا۔ بھئی یہ کونے سے نکل کر یہ کونے کو، تو ایک چکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک چکر ہوا۔ پھر یہاں سے نکل کر وہاں گئے 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، 7واں چکر مروہ پر ختم ہوتا ہے۔ لوگ 14 چکر لگا لیتے، 7 سمجھتے، غلط۔ پوچھنا کون سا عمل کیسا کرنا۔ فرمایا کہ صفا سے لے کر مروہ تک جب قدم اٹھایا جاتا ہے، ایک ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنے قدم ہوتے ہیں؟ میں نے قدم نہیں گنا، وقت کو نوٹ کیا، وقت کو نوٹ کیا۔ صفا سے نکل کر مروہ کے اوپر جا کر میں رکنے تک میری تیزی اور میرے قدم کے حساب سے 5 منٹ لگتے ہیں ایک چکر کو، 5 منٹ۔ 7 چکر کے لیے 35 منٹ لگے، میں نے حساب لگایا، نوٹ کیا، ابھی میں نے اسے محفوظ کیا ہوا ہوں۔ اب ذرا آہستہ چلنے والوں کے لیے اور بھی وقت لگتا ہے، جو بوڑھے ہیں، کمزور، ضعیف ہیں، جو آہستہ آہستہ چلتے ہیں، وہ ہری لائٹ جو آتی ہے، گرین لائٹ، وہاں تھوڑا دوڑنا، یہ دوڑنا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے، لیکن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اب وہاں دیکھا مردوں کے ساتھ میں عورتیں بھی دوڑتی ہیں، بوڑھی مائیں بھی دوڑتی ہیں، دادی اماں بھی دوڑتی ہیں، نانی اماں بھی دوڑتی ہیں۔ عورتوں کو دوڑنے کی اجازت کون دیا؟ کعبۃ اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے پاس مطاف کے اندر 3 چکر لگاتے ہیں، جسے رمل کہتے ہیں، یعنی اکڑ کر چلنا، پہلوانوں کی طرح اپنے مونڈھوں کو ہلاتے ہوئے
پریکٹیکلی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کس انداز سے چلنا چاہیے انہوں نے بتایا ہے۔ احادیث کے اندر بھی ذکر موجود ہے، پہلوان جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر کے چلتے، مونڈوں کو ہلاتے ہوئے 3 چکر حجر اسود سے لے کر پھر حجر اسود تک، حجر اسود سے لے کر پھر حجر اسود تک، حجر اسود سے لے کر پھر حجر اسود تک رمل کرنا ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے وہاں جائز نہیں۔ عورت معمولی انداز سے چلنا مطاف میں بھی، اور صفا مروہ کی صحیح کے درمیان میں جو ہری لائٹ نظر آتی ہے، شروع ہو کر ہری لائٹ ختم ہونے تک دوڑ لگانا، یہ مردوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، لیکن بچیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، جائز نہیں، پوچھتے نہیں ایسا کام کیا۔ بہرحال اللہ وہ توفیق دے جانے والوں کو کہ کسی عالم صاحب سے بلا کر کے کچھ واعظ و نصیحت کروا کر وہاں کے معلومات سیکھ کر کے جائیں کون سا عمل کیسے۔ اسی لیے میں عام طور پر کہتا ہوں، ایک 40 آدمی کا گروپ جا رہا ہے یا 30 آدمی کا گروپ جا رہا ہے، ایک عالم کو ساتھ میں لے لو، 30 آدمی شیئر کرو نا، ایک عالم رہے گا، اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ کون سی جگہ پر کیا عمل کرنا ہے، کون سی جگہ پر کیا عمل نہیں کرنا ہے، کہاں عمل کرنا سنت ہے، کون سا عمل فرض ہے، کون سا عمل مستحب ہے، کون سا عمل واجب کا درجہ رکھتا ہے، ایک عالم ساتھ میں رہے گا تو بتائے گا یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ خلاف سنت ہے، اسلام میں نہیں، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں نہیں، بتائے گا۔ تو اللہ توفیق دے جانے والوں کو کہ کسی عالم دین کو بلا کر سیکھیں، حج کو جائیں یا عمرے کو جائیں، سیکھیں۔ اتنے روپیے دے کر زندگی میں ایک مرتبہ جانے کا موقع ملتا ہے، اسے بھی ضائع کر دیں تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی۔ تو بہرحال صفا مروہ کی صحیح کرنا، ایک ایک قدم پر ایک نیکی، حلق کرنا، اس کے بعد عمرے کا ہو، آخر میں جو ہے جو عمل ہے، حج ہو یا عمرہ ہو، اس کا آخری عمل حلق کرنا۔ حلق سر مونڈنے کو، سر مونڈنے کا بھی ذکر ہے، قصر کرنے کا بھی ذکر ہے، باریک بال کرنے کا بھی ذکر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق کرنے والوں کے لیے 2 دعائیں، قصر کرنے والوں کے لیے 1 دعا۔ ہمیں 2 دعائیں چاہیے اللہ کے نبی تو سر مونڈنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ باریک کر لیتے ہیں، 2 نمبر کی مشین لگا لیے، پھر ایک عمرہ کرے، پھر ایک رتی چھوٹے کر لیے پورے سر کے بعد۔ جائز تو ہے، جائز تو ہے، لیکن اللہ کے نبی کی 2 دعائیں سر مونڈنے والوں کے لیے، سر مونڈ لیں، کیا نقصان ہوا؟ تو ایک ایک قدم پر ایک نیکی، صفا مروہ پر۔ اب بال جب مونڈتے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں 1 گناہ معاف ہوتا ہے، 1 نیکی لکھی جاتی ہے، 1 درجہ بلند ہوتا ہے۔ کتنے بال ہیں سر کے؟ کسے معلوم؟ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ کتنے 25,000 رہیں گے مثال، فار ایگزامپل 50,000 رہیں گے، ایک 50,000 کی کاؤنٹنگ کر لیجیے، 50,000 گناہ معاف، 50,000 نیکیاں، 50,000 درجے بلند۔ اللہ ایسی فضیلت سے مالدار محروم ہو رہے ہیں، حج نہیں کر رہے ہیں اور عمرہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی بخشش اس پر نازل ہوتی ہے، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ عرفات میں ٹہر کر کے دعا مانگی جاتی ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ مزدلفہ میں، مینا میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے میرا حکم مان کر پراہ گندے بال، چادروں پر دھول اٹی ہوئی ہے، گرد و غبار،
میدان میں، مزدلفہ میں، مینا میں، عرفات میں، مجھ سے دعائیں کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، میرے حکم کو بجا لا رہے ہیں، میرے پیغمبروں کی اداؤں کو، وفاؤں کو اپنا رہے ہیں، اور بالخصوص میرے آخری نبی کے عمل کو کر رہے ہیں۔ دیکھو فرشتوں، تم سب کو میں گواہ بناتا ہوں، تم گواہ رہنا، میں نے ان تمام بندے بندیوں کے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر جب بندہ رمی جمرات کر کے 70 کنکریاں مار کر کے 3 شیطانوں کو جب واپس آتا ہے، وداعی طواف کرتا ہے، فرشتے آ کر اس کے پیٹھ دونوں مونڈوں کے درمیان تھپکی دیتے ہیں، ماشاء اللہ تو کامیاب ہو گیا، تیرے گناہوں کو اللہ پاک نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اب اس کے بعد کی جو زندگی ہے اثر نو، پھر ری سے اب تیری زندگی پاک ہو گئی، گناہ نہیں، بالکل کورا کاغذ، سفید کاغذ۔ اب اس کے بعد اس کورے کاغذ کے اوپر کوئی دھبا آنے نہ پائے گناہوں کا۔ فرشتے تھپکی دے کر کہتے ہیں شاباش، ماشاءاللہ تو کامیاب ہو گیا، اب اس کے بعد پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کر، اس لیے کہ تو بخشے جا رہا ہے، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور آداب کو ملحوظ رکھنا، جتنی بڑی جگہ ہوتی ہے اور جتنا اجر و ثواب ہوتا ہے، وہاں آداب کی رعایت نہیں کر بے ادبی کرنے پر، بے حرمتی کرنے پر، گناہ کرنے پر وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے مقامات پر ادب کو بہت ملحوظ رکھنا چاہیے، ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ حرم پاک کے اندر شکار نہ کرنا، جو مل جائے، لکھ مل جائے تو نہیں مارنا، وہاں کی ہریالی نہیں توڑنا، کسی شکار کو پکڑنا نہیں اور اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا، بہت سارے آداب ہیں، یہ سیکھ کر جانا میرے پیارو، سیکھ کر جانا۔ یہ حج کے آداب ہیں جو پچھلے جمعوں سے آپ کے سامنے عرض کرتے آ رہے ہیں، تاکہ میرے لیے بھی فائدہ ہو اور آپ کے لیے بھی فائدہ ہو۔ اللہ ہر ایک کے مقدر میں وہاں جانا لکھ دے، وہاں جانا لکھ دے، آمین کہو۔ قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ ہم سب کے لیے وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، جلد از جلد نصیب فرمائے، آمین۔ بار بار حج نصیب ہو، بار بار عمرہ نصیب ہو، اللہ کے در کے بھکاری بن کر جائیں، اللہ سے لے کر آئے، بار بار حج کرنا، عمرہ کرنا۔ آدمی ایک تو غنی بنتا ہی ہے، اس کے ساتھ میں بڑی فضیلت یہ ہے کہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، یہ چیز ہو گئی۔ اب یہاں سے فارغ ہو کر کائنات کے سردار، کائنات کے آقا، کائنات کے مولا، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی روز محشر، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں پہنچنا اور اللہ کے نبی کے دربار میں حاضری دینا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، اللہ کے نبی کی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حاجی حج کے لیے مکہ مکرمہ کو آئے یا عمرے کے لیے مکہ مکرمہ کو آئے،
میرے تک آنے سے پہلے رخصت ہو جائے، چلے جائے، اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اب تو اللہ کا فضل ہے، ہر کوئی مکے کو جاتے ہیں تو مدینے کو ضرور جاتے ہیں، جانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کو وجود بخشا، ایسے نبی کے پاس کھڑے ہو کر برائے راست سلام پیش کر رہے ہیں، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری زندگی میں زیارت نہیں کیا، میری وفات کے بعد میں آیا میری زیارت کے لیے، مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے گویا کہ میری زندگی میں آ کر مجھ سے ملاقات کرنے کے برابر۔ اللہ اکبر۔ اور امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے قبر کے پاس آ کر کے سلام عرض کیا مجھ پر، میں اس کے سلام کو سنتا بھی ہوں، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اتنی بڑی بات۔ وہاں جانے کے بھی آداب بتائے گئے کہ میرے نبی کے پاس کیسے جائیں، اور حاجی کے لیے چاہیے کہ 8 دن وہاں رکے، 40 نمازیں پڑھ کر آئے بلا ناغہ، ایک بھی نماز قضا ہونے نہ پائے۔ 40 نمازیں پڑھنے کی بڑی فضیلت سنائی ہے۔ 2 پروانے عطا فرمائے، برات من النار و برات من النفاق، 2 پروانے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی کی مسجد میں 8 دن رک کر کے نماز کو قضا کیے بغیر تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں امام کے پیچھے 40 نماز پڑھنے پر اللہ کے نبی نے فرمایا اسے 2 پروانے ملتے ہیں، جہنم سے آزادی کا پروانہ، نفاق سے آزادی کا پروانہ۔ وہ منافق نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ یہ سعادت نصیب ہوتی ہے اللہ کے نبی کے دربار میں حاضری کے بعد۔ درود شریف پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ سب سے پہلے اپنا جہاں کمرہ ہے، جہاں ہوٹل وغیرہ، وہاں پہنچنا، ساز و سامان رکھنا، آرام کرنا۔ سستاگی اور کاہلاگی سے میرے نبی کے پاس جانے کی اجازت نہیں، بلکہ سستاگی اور کاہلی سے مسجد کو آنے کی بھی اجازت نہیں۔ حشاش بشاش، ایک دم چست و چوبند بن کر کے آنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بہت سستاگی سے کیا کہ ایک بہت بڑی مصیبت میرے کندھوں پر آ پڑی، ایک بہت بڑا بوجھ میرے سر پر آ پڑا، جانا کہ نہیں جانا، نہیں گئے تو لوگ تھوکیں گے، اڑوس پڑوس والے تھوکیں گے، گھر والے تھوکیں گے، تانا دیں گے۔ بڑی سستی اور کاہلی سے مسجد میں آئے، ادھر منڈی لٹکایا ادھر منڈی لٹکایا، ایسا بیٹھے ویسا بیٹھے۔ مسجد میں بھی بیٹھنے کے آداب بتائے گئے۔ ہم لوگ کب سنیں گے، اب کب سیکھیں گے؟ خبر میں جانے کے بعد سیکھیں گے۔ یہی تو بتایا جا رہا ہے، حج کو بلا کر، عمرے کو بلا کر، مسجد نبوی میں کیسا رہا جائے، مسجد حرام میں کیسا رہا جائے، حرمین میں کیسا رہا جائے، مطاف میں کیسا رہا جائے، مینا، مزدلفہ، عرفات میں کیوں رہا جائے۔ چکے نہیں، یوں گئے بھائی پیسے خرچہ کرے، کر لے کو آگے۔ آداب سکھانے کے لیے وہاں بلاتے ہیں کہ دیکھو یہاں کے آداب کیا ہیں، یہ آداب کو دل و دماغ میں بٹھاؤ، پوری زندگی اس پر عمل کرو۔ آداب سکھاتے، کمرے میں جانا، ساز و سامان تمہارا رکھنا، آرام کرنا، پھر اٹھنے کے بعد غسل کرنا، پانی نہانا، اچھے کپڑے، سفید کپڑے پہنو، نہیں
جو ہے پہنو، عطر لگاؤ، سرما لگاؤ، میرے نبی کی سنت۔ جاؤ اللہ کے نبی کے مسجد میں جانے سے پہلے اپنے چپل جوتوں کو اتارو، چاہے تمہارے چپل 1,00,000 کے کیوں نہ ہو، 50,000 کے کیوں نہ ہو، یہ دربار اتنا اونچا دربار ہے، فرشتے بھی ادب کرتے ہوئے آتے ہیں، یہ دربار اتنا اونچا دربار ہے، ہوائیں بھی ادب سے چلتی ہے یہاں پر۔ ایسے دربار میں چپل اور جوتے پہن کر کے وہاں صحن میں داخل ہوتے ہی بعض لوگ، اجازت تو ہے لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے ابھی گیٹ انٹر ہونے سے پہلے اپنے چپل اور جوتوں کو ایک بیگ میں رکھو، بازو کہیں پر رکھو یا تو اپنے ساتھ میں پکڑ دو۔ ننگے پاؤں چل کر کے جاؤ، آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر، کیا ہو جائے گا؟ نبی کا دربار ہے، نبی کا مقام ہے، کائنات کے آقا آرام فرما رہے ہیں، کائنات کے سردار آرام فرما رہے ہیں، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں فرشتے درود و سلام کے نذرانے کو پیش کرنے کے لیے ادب کے ساتھ میں وہاں پر آتے ہیں، ادب کے ساتھ میں وہاں پر جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، انسان تو انسان، جنات تو جنات وہاں کی چونٹیاں تک ادب کرتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی ایک مسجد بازو بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر گنبد لگا ہوا، ہزاروں کے کبوتر وہاں گنبد پر بیٹھتے ہیں، وہاں سے اڑ کر کے نبی کے گنبد خضرا پر بیٹھنے کی کسی کبوتر کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ ہے ادب۔ پرندوں نے بتا دیا ادب کسے کہتے ہیں، پرندوں نے بتا دیا تہذیب کسے کہتے ہیں۔ ہم مسلمان اتنی بے ادبی، اتنی بے ادبی، اللہ کی پناہ، الامان والحفیظ، پوری زندگی فون میں گھسا ہوا، پوری زندگی فون میں گھسا ہوا، یوٹیوب میں گھسا ہوا، ٹویٹر میں گھسا ہوا، فیس بک میں گھسا ہوا، یہ دلندر اللہ کے نبی کے دربار میں جا کر بھی فون اپنے ہاتھ سے نہیں نکلتا۔ کیا لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہو، پیغام دینا چاہتے ہو؟ ہر کوئی فون ہاتھ میں۔ ارے تو کیا کرنے کے لیے گیا کم وقت؟ سیلفی لینا ہوتا تو تیرے مقام میں ہو لیتا، تیرے گھر میں لیتا، تیرے شہر میں لیتا، تیرے ایریے میں لیتا۔ سیلفی لینے کے لیے نبی کا دربار ملا تجھے کم وقت انسان؟ اتنی بے حرمتی، اتنی بے حرمتی۔ بعض لوگ وہاں پر کیوں ہاتھ کا اشارہ، کسی ہاتھ کا اشارہ کر رہا، تیرے مقام میں تیری جورو کہیں جا رہی ہے تو ہاتھ کا اشارہ ہے، ٹاٹا بائی بائی۔ تو کہیں جا رہا ہے، تیری بیوی بچے ٹاٹا بائی بائی کرے، اللہ کے نبی کے دربار میں جا کر کے ہاتھ کا اشارہ۔ ارے کم وقت کیا میسج دینا چاہتا؟ اللہ کے نبی کا دربار، آہستہ سے چل، یہ چلنے کی آواز ہمارے کانوں کو بھی نہ آئے، وہاں نہیں، یہاں بھی۔ ہماری جامعہ مسجد میں بھی آنے والے سنو، کان کھول کر کے سن کر کے جاؤ میری بات۔ مسجد کے اندر ہم نے بارہا کئی لوگوں کو دیکھا، دھڑا دھڑ آتے، دھڑا دھڑ جاتے۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم کونسلر کے گھر میں آرام سے جاتے ہو، ایم ایل اے کے گھر میں آرام سے جاتے ہو، سی ایم کے دربار میں آرام سے جاتے ہو، پی ایم کے دربار میں آرام سے جاتے ہو، چودھری کے دربار میں آرام سے جاتے ہو۔ یہ اللہ کا دربار ہے، اللہ کا دربار، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے بڑے ادب کے ساتھ، سکون اور وقار کے ساتھ میں، پورے وضو کرتے ہوئے، پورے آداب کے ساتھ میں، اچھے طریقے سے چہرے کو پوچھ کر، وضو کے پانی کو جھٹک کر، گرا کر، سکھا کر مسجد میں آؤ۔ کب سیکھیں گے ہم لوگ؟ قبر میں جانے کے بعد کوئی نہیں سکھائے گا، یہاں سیکھنا، عمل یہاں کرنا۔
برا نہیں ماننا، باتیں سخت نکل رہی، حالات کے پیش نظر بولنا پڑتا۔ مٹی دوائی کھا لگ رہے تو علاج نہیں ہوتا جناب، آپریشن بھی کرنا پڑتا جی۔ جب تک آپریشن نہیں ہوتا اس وقت تک 1000 انجیکشنوں سے بھی کام نہیں بنتا، اور 1000 ٹیبلٹ سے بھی آپ کا کام نہیں بنتا جب تک کہ پیٹ کو چیر کر کے آپریشن نہ کیا جائے۔ میٹھی دوائی سے کام نہیں بنتا، بعض مرتبہ کڑوی دوائی بھی لینا پڑتا۔ ہضم کرو، میری کڑوی باتوں کو 4-5 چمچ شکر ملا کر کے گھول کر کے پیو اور ہضم کرو، یہ ہمارے سب کے فائدے کی بات ہے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا گریبان آپ نہ پکڑنے پائیں کہ ہمارے مسجد کا یہ امام تھا، یہ خطیب تھا، ہمیں نہیں بولا، اس کی غلطی، پکڑو اسے، کم بخت کو پکڑو ڈالو جہنم میں، اس کی غلطی، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اس کی دعا پر آمین بولتے تھے، اس کا خطبہ سنتے تھے، کبھی ڈانٹ کر نہیں بولا۔ اور ہمارا مزاج بھی ویسا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر بات کرنا نہیں آتا جی، نہیں، ہمارے اساتذہ نے ہمیں وہ سکھایا ہی نہیں، ڈوک ڈوک بات، سیدھی سیدھی بات، وما علینا الا البلاغ، یہ ذمہ داری قرآن کی آیت۔ تو وہاں آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جانا، فون کا استعمال زیادہ نہیں کرنا، بڑے ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے ہوئے جانا، ڈرتے ہوئے جانا۔ ریاض الجنہ معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حجرے مبارکہ اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، وہ جنت کا باغیچہ ہے، وہاں داخلہ ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا سعادت مندوں کی علامت ہے۔ جس کسی کے نصیب میں وہاں پہنچ کر نماز پڑھنا لکھا ہے، تھوڑی دیر رکنا لکھا ہے، ایک سبحان اللہ بولنا بھی لکھا ہے، ایسے ہی انسان، ایسے ہی مرد و عورتوں کو وہاں جانے کی توفیق ملتی ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی، اور طلب بھی ہونا، تڑپ بھی ہونا۔ وہ ریاض الجنہ جہاں اللہ کے نبی آج آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کا گھر، وہ اس کا گھر، ہمارے نبی کا گھر، وہ جہاں ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں، وہ ہمارے نبی کا گھر، امی جان عائشہ کا حجرہ، اس گھر سے لے کر منبر شریف تک جو حصہ نہیں، بڑا حصہ، اور اسی کے کونے میں ایک چبوترا بھی ہے، اصحاب صفہ کہتے ہیں، اصحاب صفہ، اس کی ایک الگ تاریخ ہے۔ اللہ کے نبی کے حجرے اور منبر شریف کے درمیان کی جو جگہ ہے، یہ جنت کا باغیچہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی نے وہاں کھڑے ہو کر کھجور کھایا، باہر آ کر لوگوں سے کہا کہ میں جنت میں کھجور کھا کر آیا ہوں، یقیناً اس نے سچ کہا ہے اور جنت میں کھجور کھا کر آیا ہے، اس لیے کہ جنت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرا منبر آب کوثر کے حوض کے اوپر میرا منبر ہے، اللہ کے نبی کی مسجد کا جو منبر شریف ہے وہ حوض کوثر کے حوض کے اوپر منبر ہے۔ حوض کوثر وہ ہے جو کل قیامت میں ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ کے نبی اگر حوض کوثر اپنے دست رحمت سے پانی پلا دے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی، وہ ہے حوض کوثر۔ ایسے حوض کوثر کے حوض کے اوپر اللہ کے نبی کا منبر شریف، بہت ادب سے جانا، سلام عرض کرنا، وہ تو طاقت ہمارے اندر نہیں اللہ کے نبی کے جواب کو ہم سن سکیں، اللہ والے سنتے ہیں،
قطب و ابدال سنتے ہیں، غوث سنتے ہیں، اولیاء اللہ سنتے ہیں، ہمارے اندر وہ سماعت نہیں، وہ طاقت نہیں۔ کیوں؟ ہم نے ہمارے کانوں کو میوزک اور گانے اور ڈھول اور باجے کا عادی بنا دیا، تو ہمیں وہ چیز کہاں سے سنائی دے گی؟ ارے معمولی قبرستان کو جا کو ہمارے دادا صاحب کو السلام علیکم یا اہل القبور یا السلام علیکم ہمارے دادا صاحب بول کو انہیں جواب دیتے تو سننے نہیں ہوتا، ویسا نہیں ہمارے کانا۔ کائنات کے نبی جواب دیں اور ہمیں سنیں، نہ سنائی نہیں دیتا۔ وہ ہمارے اندر طاقت نہیں، وہ ہمت نہیں، ویسے پاورفل نہیں ہم۔ ابدال غوث بڑے بڑے اولیاء وہ سنتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی توفیق، حج کو جاننے والے، عمرے کو جاننے والوں کو اللہ کے نبی کے روزے کی زیارت نصیب ہو جائے، بہت بڑی بات۔ فجر بعد زیارت کرو، عصر بعد زیارت کرو، پھر جنت البقیع اللہ کے نبی علیہ السلام کے قبر اطہر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدم مبارک کے نیچے صدیق اکبر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے قدموں کے نیچے جنت البقیع ہے۔ 10,000 صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں، 10,000، کئی ہزار حضرات اولیاء اللہ وہاں پر ہیں، نیک بندے ہیں، امہات المؤمنین ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بنات مطہرہ ہیں، یعنی بیٹیاں ہیں۔ وہاں بھی ادب کا تقاضا، آرام سے جاتا، وہاں بھی جا کر کے سیلفی۔ یہ بھی ایک حد ہوتی ہے، کہاں کیا کام کرنا چاہیے اور کہاں کیا کام نہیں کرنا چاہیے وہ پہلے معلوم کرو۔ یہ کچھ مختصر چیزیں تھی حج اور عمرے کے حوالے سے، میں نے عرض کیا دل میں ارادہ کر لیں، ٹھان لے حج کو جائیں، عمرے کو جائیں، سیکھ کر کے جائیں۔ اور تیسری بات، آج ذی قعدہ کی 24 تاریخ، 29 کا مہینہ ہوگا شاید، 30 کا مہینہ ہوتا، کبھی 29 کا ہوتا، غالباً 29 کا مہینہ ہوگا۔ آنے والے چہارشنبے کو چاند رات ہے، آنے والے چہارشنبے کو 4-5 دن کے بعد ذوالحجہ کی رات ہوگی وہ۔ اب ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی کچھ احکامات ہیں جو ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عمل کو کیا اور امت کو تعلیم دی کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی یہ عمل کرو۔ کیا عمل کرنا؟ جیسا ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آئے، مثال کے طور پر چہارشنبہ نظر آ جائے، حضرت مولانا ماہر فلکیات سمیر الدین صاحب قاسمی، یہ بہت بڑے ماہر فلکیات ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں حضرت، ہر سال انہی کے باتوں پر چاند کا اعلان ہوتا ہے، کب نظر آئے گا، کتنی ڈگری میں نظر آئے گا، ہمارے ملک میں، پڑوس ملک میں، امریکہ میں، جاپان میں، جرمن میں، فلاں جگہ پر کب نظر آئے گا، کتنی ڈگری پر نظر آئے گا، کتنی ڈگری ہوگی تو چاند نظر آئے گا، کتنی ڈگری کم ہوگی تو چاند نظر نہیں آئے گا، کتنے منٹ آسمان پر رکے گا، پوری تفصیلات بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے حضرت نے اعلان کیا ہے کہ چہارشنبے کے دن چاند نظر آئے گا، انشاءاللہ نظر آئے گا۔ تو چہارشنبے کو ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو قربانی کرنے والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد تم اپنے ہاتھوں کے ناخن نہ کاٹو اور اپنے سر کے بال نہ کاٹو، اس کی صفائی ستھرائی پہلے ہو جائے۔ چہارشنبے سے پہلے اگر کسی کے ناخن بڑھ گئے ہیں یا بال بڑھ گئے ہیں، حجامت کروانا چاہتے ہیں اور ناخن تراشنا چاہتے ہیں، چہارشنبے سے پہلے یا چہارشنبے کے دن مغرب کی اذان سے پہلے آپ بال بھی بنا لیں۔ خط بنانا چاہتے ہیں، خط کہتے ہیں چہرے کو، منڈانا نہیں، خط
چہرہ بنانا اسے قد کہتے ہیں. بنانا چاہتے ہیں چہرہ بنا لیں. سر اگر آپ کٹنگ کروانا چاہتے ہیں اور باریک کروانا چاہتے ہیں، ناخن تراشنا چاہتے ہیں، چہارشنبے کے دن مغرب سے پہلے پہلے پورے کام کر کر صاف ستھرے ہو جاؤ. یہ قربانی کرنے والوں کے لیے حکم. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجیوں کے لیے حکم ہے، جب تم حج کے لیے جا رہے ہو یا عمرے کے لیے جا رہے ہو، ان کے لیے حکم یہ ہے کعبۃ اللہ کی وردی پہن کر جاؤ. کعبۃ اللہ کی وردی کیا ہے؟ دونوں چادریں. اس کے بعد میں بال کاٹنا جائز نہیں، ناخن تراشنا جائز نہیں، عطر لگانا جائز نہیں. یہ پابندیاں ہیں. تو انہوں نے حج کو جانے والوں نے احرام باندھ کر گیا، وہ بال نہیں کاٹ رہے ہیں، ناخن نہیں تراش رہے ہیں. تو قربانی دینے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی شباہت اختیار کرتے ہوئے، ان کی مشابہت کو اختیار کرتے ہوئے، ان کی نقل و حرکت کو اپناتے ہوئے تم بھی بال نہ کاٹو اور ناخن نہ کاٹو. ان پر جو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں، وہی اللہ کی رحمتوں کے موڑ کو ادھر موڑنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی اداؤں کو اپناؤ، ان کی وفاؤں کو اپناؤ. ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے جو رحمتیں اللہ پاک حاجیوں پر برسا رہے ہیں وہی رحمتیں برکتیں تم پر بھی اللہ پاک برسائے گے. اس لیے فرمایا کہ قربانی کرنے والے نہ کاٹو. اگر قربانی نہیں کرنے والے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے اگر قربانی کرنے والے تو نہیں کاٹیں گے، نہیں کرنے والے اگر نہیں کاٹیں گے کیا ان کو ثواب ملے گا؟ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ان کو بھی ثواب ملے گا. اللہ پاک نیتوں کو دیکھتے ہیں. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. کتنا مخلص ہے، کتنا اس کے اندر خلوص للہیت ہے. اور مومن کا عمل بعد ہوتا ہے، نیت پہلے ہوتی ہے. انما الاعمال بالنیات. پورے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. نیت اچھی ہے اللہ پاک وہ رحمتیں وہ برکتیں ان پر بھی عطا فرمائیں گے جو قربانی نہیں کرنے والے ہیں. اگر قربانی کرنے والوں کی حاجیوں کی نقل اپنا لیں گے، بال نہیں کاٹیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، ان پر جو رحمتیں نازل ہو رہی ہے اللہ پاک ان کی برکت سے ان پر بھی رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں. اس لیے کاٹنے والے چہارشنبے سے پہلے پہلے کاٹ لو. چہارشنبے کے بعد بال اور ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں. ایک کام ہوگا. دوسرا کام بات ختم کر لیں گے. باقی کے اعمال ہیں وہ 9 تاریخ کو کرنے کے اعمال ہیں، وہ آئندہ جمعہ بولیں گے انشاءاللہ. دوسرا عمل، ان راتوں کی اور دن کی فضیلت کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی والفجر ولیال عشر. اللہ نے یقین دلانے کے لیے بندوں کو بندیوں کو قسم کھائی ہے. خدا کو کسی چیز پر یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ نے قسم کھائی. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. راتوں کی دن کی اللہ نے قسم کھا کر کے بتائی ہے کہ رات کی یہ فضیلت ہے، یہ دن کی یہ فضیلت ہے. اللہ کے نبی نے تشریح کرتے ہوئے فرمایا ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد دل میں ایک روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب دیا جائے گا. اللہ، ایک روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب. 9 روزے رکھنا اس میں بھی جوڑی نہیں نا حضرت. یہاں کیا کہ تو جوڑی بنا کو عادت نہ ہم نا، جوڑی نہیں نا حضرت. یوم عرفہ کا 1 روزہ رکھنے کا حکم ہے، جوڑی نہیں نا حضرت. ارے اللہ کے بندے، ہمارے دماغ کے گھوڑے دوڑانے کا نام دین نہیں، دین اللہ کے حکم کا نام، نبی کے فرمان کا نام. نبی نے فرمایا 3 روزے رکھو، 3 رکھیں گے ایام 20 کے. نبی نے فرمایا عرفہ کا 1 روزہ رکھو، 1 رکھیں گے. نبی نے فرمایا ذوالحجہ کے 9 روزے رکھو، 9 رکھیں گے. نبی نے فرمایا محرم الحرام کے 2 روزے رکھو، 9ویں کا 10ویں کا، یا تو 10ویں کا 11ویں کا 2 رکھیں گے. رمضان میں 29 روزے آگے 30 ملے نہیں نا. ارے خدا کی مرضی، خدا کا حکم، چاند دیکھ کر شروع کرو، چاند دیکھ کر ختم کرو. 29 ملے 29 رکھیں گے، 30 کا ثواب ملے گا.
نہیں حضرت جوڑی رکھنا کہتے نا، رکھ لیو خدا کے عذاب کو مول لیو، گنہگار ہو جاؤ. شریعت کا جو مسئلہ اسے ماننا. تو بہرحال 9 روزے رکھنا ذوالحجہ کے پہلی تاریخ سے 9ویں تاریخ تک. 10ویں کا روزہ حرام، اس کی وضاحت میں آئندہ جمع کروں گا انشاءاللہ. ایک روزہ رکھیں گے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب. ان دنوں کی راتوں میں ایک رات اگر کسی کو جاگ کر عبادت کرنے کا موقع نصیب ہو جائے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا اجر و ثواب دیا جائے. اتنی بڑی فضیلت. باقی کی تفصیلات انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ کرنے کی کوشش کروں گا. اگر جن کسی کو مسائل درپیش ہوں قربانی کے تعلق سے، جانور کے تعلق سے، وقتاً فون آ رہے ہیں جانوروں کے تعلق سے، قربانی کے تعلق سے، جس کسی کو بھی درپیش ہو، ضرورت ہو، فون کے ذریعے سے علماء سے معلوم کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، کامل اتباع سنت نصیب فرمائے. جب تک زندگی باقی ہے ایمان والی زندگی عطا فرمائے، جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا